پیر کامل ایپیسوڈ 17 پارٹ 1۔ امامہ، آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے صحیح ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، مگر فیصلہ بہت بڑا ہے اور اتنے بڑے فیصلے کرنے کے لیے بہت ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور پر اس کم عمری میں۔ مگر بعض دفعہ فیصلے کرنے کے لیے اتنی جرت کی ضرورت نہیں ہوتی جتنی ان پر قائم رہنے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کو کچھ عرصے بعد اس کا اندازہ ہوگا۔ وہ بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہہ رہے تھے، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، کیا مذہب کی تبدیلی کا فیصلہ صرف مذہب کے لیے ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے مجھے زیادہ واضح طور پر یہ سوال پوچھنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کسی لڑکے میں دلچسپی رکھتی ہیں اور اس کے کہنے پر یا اس کے لیے آپ نے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کیا ہو مذہب بدلنے کا؟ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ مت سوچنا کہ اگر کوئی ایسی وجہ ہوگی تو میں آپ کو برا سمجھوں گا یا آپ کی مدد نہیں کروں گا۔ میں یہ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں، اگر ایسا ہوا تو پھر مجھے اس لڑکے اور اس کے گھر والوں سے بھی ملنا ہوگا۔ ڈاکٹر سبت اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس وقت امامہ کو پہلی بار مریم سے اتنی دیر سے رابطہ کرنے پر پچھتاوا ہوا۔ اگر سالار کے بجائے ڈاکٹر سبت جلال سے یا اس کے گھر والوں سے بات کرتے تو شاید اس نے بوجھل دل سے نفی میں سر ہلا دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا آپ کو واقعی یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے ایک بار پھر پرسکون انداز سے اس سے کہا، جی، میں نے اسلام کسی لڑکے کے لیے قبول نہیں کیا۔ وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہی تھی۔ اس نے اسلام واقعی جلال النصر کے لیے قبول نہیں کیا تھا۔ پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے اندازہ ہے۔ آپ کے والد ہاشم مبین صاحب سے میں واقف ہوں، جماعت کے بہت سرگرم اور بارسوخ لیڈر ہیں، اور آپ کا ان کے مذہب سے تائب ہو کر اس طرح گھر سے چلے آنا ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ آپ کو ڈھونڈنے اور واپس لے جانے کے لیے وہ زمین آسمان ایک کر دیں گے، مگر میں کسی قیمت پر واپس نہیں جاؤں گی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ گھر آپ نے چھوڑ دیا ہے، اب آپ آگے کیا کریں گی؟ امامہ کو اندیشہ ہوا وہ اسے کورٹ میں لے جانے کا مشورہ دیں گے۔ میں کورٹ میں نہیں جاؤں گی، میں کسی کے سامنے نہیں آنا چاہتی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سامنے آ کر میرے لیے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ پھر آپ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ میڈیکل کالج میں اپنی اسٹڈیز جاری نہیں رکھ سکیں گی۔ میں جانتی ہوں۔ اس نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا، میں ویسے بھی خود تو میڈیکل کی تعلیم افورڈ بھی نہیں کر سکتی، اور اگر کسی دوسرے میڈیکل کالج میں کسی دوسرے شہر یا صوبے میں آپ کی مائیگریشن کروا دی جائے تو نہیں، وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے۔ ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہی خیال آئے گا کہ میں مائیگریشن کروانے کی کوشش کروں گی، اور اتنے تھوڑے سے میڈیکل کالجز میں مجھے ڈھونڈنا بہت آسان کام ہے۔ پھر میں بی ایس سی میں کسی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہوں، مگر کسی دوسرے شہر میں، لاہور میں ایک کالج چھان ماریں گے۔ میں اپنا نام بھی بدلوانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ ان دونوں کاموں میں میری مدد کر سکتے ہیں تو میں بہت احسان مند رہوں گی۔ ڈاکٹر سبت علی بہت دیر خاموش رہے۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ پھر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ امامہ، ابھی کچھ عرصے آپ کو یہیں رہنا چاہیے۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کیا کیا طریقے اختیار کرتے ہیں۔ چند ہفتے انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ اس گھر میں بالکل محفوظ ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کورٹ میں نہیں جانا چاہتی، میں آپ کو اس کے لیے مجبور نہیں کروں گا، اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی یہاں تک آ جائے گا یا آپ کو زبردستی یہاں سے لے جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی طرح کی زبردستی نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس رات اسے بہت تسلیاں دی تھی۔ ڈاکٹر سبت علی کی شکل دیکھ کر بے اختیار ہاشم مبین یاد آتے رہے۔ وہ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دوسرے دن ڈاکٹر سبت علی شام 5 بجے کے قریب اپنے آفس سے آئے تھے۔ صاحب آپ کو اپنی اسٹڈی میں بلا رہے ہیں۔
وہ اس وقت مریم کے ساتھ کچن میں تھی جب ملازم نے آ کر اسے پیغام دیا، آؤ امامہ بیٹھو۔ اسٹڈی کے دروازے پر دستک دے کر اندر داخل ہونے پر ڈاکٹر سبط علی نے اس سے کہا وہ اپنی ٹیبل کی ایک دراز سے کچھ پیپرز نکال رہے تھے۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج میں نے کچھ معلومات کروائی ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ کے گھر والے آپ کی تلاش میں کہاں تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے دراز بند کرتے ہوئے کہا، یہ سالار سکندر کون ہے؟ ان کے اگلے سوال نے اس کے دل کی دھڑکن کو چند لمحوں کے لیے روک دیا تھا۔ وہ اب کرسی پر بیٹھے اسے بغور دیکھ رہے تھے۔ اس کے چہرے کی فک ہوتی رنگت نے انہیں بتا دیا کہ وہ نام امامہ کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ سالار ہمارے ساتھ والے گھر میں رہتا ہے، اس نے اٹکتے ہوئے کہا۔ اس نے میری بہت مدد کی ہے گھر سے نکلنے میں۔ اسلام آباد سے لاہور مجھے وہی چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ دانستہ رک گئی۔ کیا اس سے نکاح کے بارے میں بھی بتانا چاہیے؟ وہ گو مگو تھی۔ آپ کے والد نے اس کے خلاف FIR درج کروائی ہے آپ کو اغوا کرنے کے الزام میں۔ امامہ کے چہرے کی رنگت اور زرد ہو گئی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سالار سکندر اتنی جلدی پکڑا جائے گا، اور اب اس کے گھر والے یقیناً جلال النصر تک بھی پہنچ جائیں گے، اور وہ نکاح اور اس کے بعد کیا وہ یہاں آ جائیں گے؟ کیا وہ پکڑا گیا؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، نہیں۔ یہ ٹریس آؤٹ کر لیا گیا تھا کہ وہ اس رات کسی لڑکی کے ساتھ لاہور آیا تھا، لیکن اس کا اصرار تھا کہ وہ آپ نہیں تھی، کوئی دوسری لڑکی تھی، اس کی کوئی گرل فرینڈ، اور اس نے اس کا ثبوت بھی دے دیا ہے۔ ڈاکٹر سبط علی نے دانستہ طور پر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ لڑکی کوئی طوائف تھی۔ پولیس اسے گرفتار اس کے اپنے والد کی وجہ سے نہیں کر سکی۔ اس کے ثبوت دینے کے باوجود آپ کے گھر والوں کا یہی اصرار ہے کہ آپ کی گمشدگی میں وہی ملوث ہے۔ امامہ، کیسا لڑکا ہے یہ سالار سکندر؟ ڈاکٹر سبط نے اسے تفصیل بتاتے ہوئے اچانک پوچھا۔ بہت برا، بے اختیار امامہ کے منہ سے نکلا، بہت ہی برا۔ مگر آپ تو کہہ رہی تھی کہ اس نے آپ کی بہت مدد کی ہے۔ پھر؟ ہاں، اس نے میری مدد کی ہے، مگر وہ بہت برے کردار کا لڑکا ہے۔ شاید اس نے میری مدد اس لیے کی ہے کیونکہ میں نے ایک بار اسے فرسٹ ایڈ دی تھی۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی تھی تب، اور شاید اس لیے بھی اس نے میری مدد کی ہوگی کیونکہ میرا بھائی اس کا دوست ہے، ورنہ وہ لڑکا بہت برا ہے۔ وہ ذہنی مریض ہے، پتہ نہیں عجیب باتیں کرتا ہے، عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ امامہ کے ذہن میں اس وقت اس کے ساتھ کیے گئے سفر کی یاد تازہ تھی جس میں وہ پورا راستہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہوتی رہی تھی۔ ڈاکٹر سبط علی نے سر ہلایا۔ پولیس آپ کے فرینڈ سے بھی پوچھ گچھ کر رہی ہے، اور سبیہ کے گھر تک بھی پولیس گئی ہے۔ سبیہ پشاور سے آ گئی ہے، مگر مریم نے سبیہ کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ہمارے یہاں ہیں۔ اب آپ سبیہ سے بھی رابطہ مت کریں، اسے فون بھی مت کریں، کیونکہ ابھی وہ اس کے گھر کو انڈر آبزرویشن رکھیں گے، اور فون کو بھی وہ خاص طور پر چیک کریں گے۔ بلکہ اب آپ کسی بھی دوست کو فون پر کانٹیکٹ مت کرنا، نہ ہی یہاں سے باہر جانا۔ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ میرے پاس ہی موبائل ہے، اس پر بھی کانٹیکٹ نہیں کر سکتی؟ وہ چونکے۔ آپ کا موبائل ہے؟ نہیں، اسی لڑکے سالار کا ہے۔ وہ سالار تک پہنچ گئے تو وہ موبائل تک بھی پہنچ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئے۔ جو کال آپ نے ہمارے گھر کی تھی وہ اس موبائل سے کی تھی؟ اس بار ان کی آواز میں کچھ تشویش تھی۔ نہیں، وہ میں نے سبیہ کے گھر سے کی تھی۔ اب آپ اس موبائل پر دوبارہ کوئی کال کرنا نہ ریسیو کرنا۔ وہ کچھ مطمئن ہو گئے۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ڈاکٹر سبط سے اس کی تلاش کے سلسلے میں کچھ خبریں موصول ہوتی رہی تھیں۔ ان کے ذرائع معلومات جو بھی تھے، مگر وہ بے حد باوثوق تھے۔ اسے ہر جگہ ڈھونڈا جا رہا تھا، میڈیکل کالج، ہاسپٹل، کلاس فیلوز، ہاسٹل، روم میٹس، فرینڈز۔ ہاشم الدین نے اسے ڈھونڈنے کے لیے نیوز پیپر کا سہارا نہیں لیا تھا۔ میڈیا کی مدد لینے کا نتیجہ ان کے لیے رسوا کن ثابت ہوتا۔ وہ جس حد تک اس کی گمشدگی کو خفیہ رکھنے کی کوشش کر سکتے تھے کر رہے تھے، مگر وہ پولیس کی مدد حاصل کیے ہوئے تھے۔ ان کی جماعت بھی اس سلسلے میں ان کی پوری مدد کر رہی تھی، مگر وہ لوگ
سبیہ تک پہنچ گئے تھے، مگر وہ یہ جان نہیں پائے تھے کہ وہ لاہور آنے کے بعد اس کے گھر گئی تھی۔ شاید یہ سبیہ کے ان دنوں پشاور میں ہونے کا نتیجہ تھا جن دنوں امامہ اپنے گھر سے چلی آئی تھی، ورنہ شاید سبیہ اور اس کے گھر والوں کو بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا۔ مریم نے سبیہ کو امامہ کی اپنے ہاں موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس نے مکمل طور پر یوں ظاہر کیا تھا جیسے امامہ کی اس طرح گمشدگی باقی اسٹوڈنٹس کی طرح اس کے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ چند ہفتے گزر جانے کے بعد جب امامہ کو یہ یقین ہو گیا کہ وہ ڈاکٹر سبط علی کے ہاں محفوظ ہے اور کوئی بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، تو اس نے سالار سکندر کو فون کیا۔ وہ اس سے نکاح کے پیپرز لینا چاہتی تھی۔ تب پہلی بار یہ جان کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ سالار نے نہ تو طلاق کا حق اسے تفویض کیا تھا اور نہ ہی وہ اسے طلاق دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ڈاکٹر سبط علی کے گھر پہنچنے کے بعد اس نے پہلی بار موبائل استعمال کیا تھا، اور وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور سالار سے فون پر بات کرنے کے بعد اسے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا۔ اسے سالار جیسے شخص پر کبھی بھی اس حد تک اعتماد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اسے پیپرز کو دیکھنے میں کتنا وقت لگ سکتا تھا جو اس نے انہیں دیکھنے سے اجتناب کیا، اور پھر آخر اس نے پیپرز کی ایک کاپی فوری طور پر اس سے کیوں نہیں لی، کم از کم اس وقت جب وہ اپنے گھر سے نکل آئی تھی۔ اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ شخص اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن گیا تھا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اب ہر بات پر پچھتا رہی تھی۔ اگر اسے اندازہ ہوتا کہ وہ ڈاکٹر سبط علی جیسے آدمی کے پاس پہنچ جائے گی تو وہ کبھی بھی نکاح کرنے کی حماقت نہ کرتی، اور سالار جیسے آدمی کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں۔ اور اگر اسے یقین ہوتا کہ ڈاکٹر سبط علی ہر حالت میں اس کی مدد کریں گے تو وہ کم از کم سالار کے بارے میں ان سے جھوٹ نہ بولتی، پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے۔ مگر اب جب وہ انہیں بڑے دعوے اور یقین کے ساتھ یہ یقین دلا چکی تھی وہ کسی لڑکے کے ساتھ کسی بھی طرح انوالو نہیں تھی، تو اس نکاح کا انکشاف، اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جس کی برائیوں کے بارے میں وہ ڈاکٹر سبط علی سے بات کر چکی تھی، اور جس کے بارے میں وہ بھی یہ جانتے تھے کہ امامہ کے والدین نے اس کے خلاف اغوا کا کیس فائل کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اب ڈاکٹر سبط علی کو یہ حقائق بتانے کی کوشش کرے گی تو ان کا رد عمل کیا ہوگا، اور وہ کم از کم اس وقت وہ واحد ٹھکانہ کھونے کے لیے تیار نہ تھی۔ اگلے کئی دن اس کی بھوک پیاس بالکل ختم ہو گئی، مستقبل یکدم بھوت بن گیا تھا، اور سالار سکندر، اسے اس شخص سے اتنی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اگر وہ اس کے سامنے آ جاتا تو وہ اسے شوٹ کرتی تھی۔ اسے عجیب عجیب خدشے، اندیشے تنگ کرتے رہتے۔ پہلے اگر اسے صرف اپنے گھر والوں کا خوف تھا تو اب اس خوف کے ساتھ سالار کا خوف بھی شامل ہو گیا تھا۔ اگر اس نے میری تلاش شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی، اس کا وزن یکدم کم ہونے لگا۔ وہ پہلے بھی خاموش رہتی تھی، مگر اب اس کی خاموشی میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر سبط علی اور اس کے گھر والوں سے پوشیدہ نہیں تھا۔ ان سب نے اس سے باری باری ان اچانک آنے والی تبدیلیوں کی وجہ جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ انہیں ٹالتی رہی۔ تم پہلے بھی اداس اور پریشان لگی تھی، مگر اب 1-2 ہفتے سے زیادہ پریشان لگتی ہو۔ کیا پریشانی ہے ماما؟ سب سے پہلے مریم نے اس سے اس بارے میں پوچھا۔ نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس میں گھر کو مس کرتی ہوں۔ امامہ نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ نہیں، میں یہ مان نہیں سکتی۔ آخر اب اچانک اتنا کیوں محسوس کرنے لگی انہیں کہ کھانا پینا بھول گئی ہو؟ چہرہ زرد ہو گیا ہے، آنکھوں کے گرد حلقے پڑنے لگے ہیں، اور وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ کیا تم بیمار ہونا چاہتی ہو؟ وہ مریم کی کہی ہوئی باتوں کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ظاہری حالت دیکھ کر کوئی بھی اس کی پریشانی کا اندازہ بآسانی لگا سکتا ہے، اور شاید یہ اندازہ بھی کہ پریشانی کسی نئے مسئلے کا نتیجہ تھی، مگر وہ اس معاملے میں بے بس تھی۔ وہ سالار کے ساتھ ہونے والے نکاح اور اس سے متعلقہ خدشات کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہی تھی۔ مجھے اب اپنے گھر والے زیادہ یاد آنے لگے ہیں، جو دن گزر رہے ہیں مجھے زیادہ یاد آ رہے ہیں، امامہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا۔ اور یہ جھوٹ نہیں تھا، اسے واقعی اب اپنے گھر والے پہلے سے زیادہ یاد آنے لگے تھے۔
وہ کبھی بھی اتنا لمبا عرصہ ان سے الگ نہیں رہی تھی، وہ بھی مکمل طور پر اس طرح کٹ کر۔ لاہور ہاسٹل میں رہتے ہوئے بھی وہ مہینے میں ایک بار ضرور اسلام آباد جاتی اور ایک دو بار وسیم یا ہاشم مبین لاہور میں اس سے ملنے چلے آتے، اور فون تو اکثر ہی کرتی رہتی تھی، مگر اب یکدم اسے یوں لگنے لگا جیسے وہ سمندر میں موجود کسی ویران جزیرے پر آن بیٹھی ہو، جہاں دور دور تک کوئی تھا ہی نہیں، اور وہ چہرے جن سے سب سے زیادہ محبت تھی وہ خوابوں اور خیالوں کے علاوہ نظر ہی نہیں آ سکتے تھے۔ پتہ نہیں مریم اس کے جواب سے مطمئن ہوئی یا نہیں، مگر اس نے موضوع بدل دیا تھا۔ شاید اس نے سوچا ہوگا کس طرح اس کا ذہن بٹ جائے گا۔ ڈاکٹر سبط علی کی 3 بیٹیاں تھیں، مریم ان کی تیسری بیٹی تھی۔ ان کی بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ مریم ابھی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ ڈاکٹر سبط نے اماموں کو اپنی بڑی دونوں بیٹیوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔ وہ دونوں بیرون شہر مقیم تھیں اور ان کا رابطہ زیادہ تر فون کے ذریعے ہی ہوتا تھا، مگر یہ اتفاق ہی تھا کہ امامہ کے وہاں آنے کے چند ہفتوں کے دوران وہ دونوں باری باری کچھ دنوں کے لیے وہاں آئیں۔ امامہ سے ان کا رویہ مریم سے مختلف نہیں تھا، ان کے رویے میں ان کے لیے محبت اور مانوسیت کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن امامہ کو انہیں دیکھ کر ہمیشہ اپنی بڑی بہنیں یاد آ جاتی، اور پھر جیسے سب کچھ یاد آ جاتا، اپنا گھر، بابا، بڑے بھائی وسیم اور سعد سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا۔ ان کی جماعت کے بااثر خاندان اپنے گھروں میں اولاد ہونے کے باوجود بے سہارا یتیم بچوں میں سے کسی ایک لڑکے کو گود میں لینے لگے تھے۔ یہ اپنی جماعت کے افراد کے مستقبل میں تعداد بڑھانے کے لیے کوششوں کا ایک ضروری حصہ تھی۔ ایسا بچہ ہمیشہ عام مسلمانوں کے بچوں میں سے ہی ہوتا اور ہمیشہ لڑکا ہوتا۔ سعد بھی اسی سلسلے میں بہت چھوٹی عمر میں اس کے گھر آیا تھا۔ وہ اس وقت اسکول کے آخری سالوں میں تھی، اور اس کے گھر میں ہونے والے اس عجیب اضافے نے کچھ حیران کیا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرنے کے لیے سعد کو گود لیا ہے، تاکہ ہم بھی دوسرے لوگوں پر احسانات کر سکیں اور نیکی کا یہ سلسلہ جاری رہے۔ اس کی امی نے اس کے استفسار پر اسے بتایا، تم سمجھو یہ تمہارا یہ چھوٹا بھائی ہے۔ تب اسے اپنے بابا اور امی پر بہت فخر ہوا تھا۔ وہ کتنے عظیم لوگ تھے کہ ایک بے سہارا بچے کو اچھی زندگی دینے کے لیے گھر لے آئے تھے، اسے اپنا نام دے رہے تھے، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کے ساتھ بانٹ رہے تھے۔ اس نے تب غور نہیں کیا تھا کہ ایسا ہی ایک بچہ اس کے تایا اعظم کے گھر پر بھی کیوں تھا، ایسا ہی ایک بچہ اس کے چھوٹے چچا کے گھر پر کیوں تھا، ایسے بہت سے دوسرے بچے ان کے جاننے والے کچھ اور بااثر خاندانوں کے گھروں پر کیوں تھے۔ اس کے لیے بس یہی کافی تھا کہ وہ اچھا کام کر رہے تھے، ان کی جماعت ایک اچھے کام کی ترویج کر رہی تھی۔ یہ اس نے بہت بات جانا تھا کہ اس اچھے کام کی حقیقت کیا تھی۔ سعد اس سے بہت مانوس تھا، اس کا زیادہ وقت امامہ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ وہ شروع کے کئی سال امامہ کے کمرے میں اس کے بیڈ پر ہی سوتا رہا۔ اسلام قبول کر لینے کے بعد میڈیکل کالج سے جب وہ اسلام آباد آتی، وہ سعد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتاتی رہتی۔ وہ اتنا چھوٹا تھا کہ کسی چیز کو منطقی طریقے سے نہیں سمجھایا جا سکتا تھا، مگر وہ اس سے صرف ایک بات کہتی رہتی، جیسے اللہ ایک ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک ہی ہیں، ان سا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسے یہ بھی تاکید کرتی رہتی کہ وہ ان دونوں کی آپس کی باتوں کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائے، اور امامہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی یہ کوشش بیکار تھی۔ سعد کو بھی بچپن ہی سے مذہبی اجتماعات میں لے جایا جانے لگا۔ وہ اس اثر کو قبول کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتی کہ وہ میڈیکل کی تعلیم کے بعد سعد کو لے کر اپنے گھر والوں سے الگ ہو جائے گی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ یہ کس قدر مشکل کام تھا۔ اس نے اپنے گھر سے بھاگتے ہوئے بھی سعد کو اپنے ساتھ لے آنے کا سوچا تھا، مگر یہ کام ناممکن تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اسے لاتے ہوئے خود بھی پکڑی جائے۔ وہ اسے وہاں چھوڑ آئی تھی، اور اب ڈاکٹر سبط کے یہاں پہنچنے کے بعد اسے اس کا بار بار خیال آتا۔ اگر وہ کسی طرح اسے وہاں سے لے آتی تو وہ بھی اس دلدل سے نکل سکتا تھا، مگر ان تمام سوچوں، تمام خیالوں نے اپنے گھر والوں کے لیے
اس کی محبت کو کم کیا، نہ اپنے گھر والوں کے لیے نہ جلال النصر کے لیے۔ وہ ان کا خیال آنے پر رونا شروع ہوتی تو ساری رات روتی رہتی۔ شروع کے دنوں میں وہ ایک الگ کمرے میں تھی اور مریم کو اس کا اندازہ نہیں تھا، مگر ایک رات وہ اچانک اس کے کمرے میں اپنی کوئی کتاب لینے آئی۔ رات کے پچھلے پہر اسے قطعاً یہ اندازہ نہیں تھا کہ امامہ جاگ رہی ہوگی، اور نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ رو رہی ہوگی۔ امامہ کمرے کی لائٹ آف کیے بیڈ پر کمبل اوڑھے رو رہی تھی۔ جب اچانک دروازہ کھلا تو اس نے کمبل سے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مریم کو کیسے اس کے جاگنے کا اندازہ ہوا تھا۔ امامہ جاگ رہی ہو؟ اس نے امامہ کو آواز دی۔ امامہ نے حرکت نہیں کی، مگر پھر بھی مریم اس کی طرف چلی آئی اور اس نے کمبل اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ میرے اللہ، تم تو رو رہی ہو، اور اس وقت؟ وہ اس کے پاس ہی تشویش کے عالم میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ امامہ کی آنکھیں بری طرح سوجی ہوئی تھی، اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، مگر اسے سب سے زیادہ ندامت پکڑے جانے کی تھی۔ اس لیے تمہیں راتوں کو نیند نہیں آتی کیونکہ تم روتی رہتی ہو، اور صبح یہ کہہ دیتی ہو کہ رات کو سونے میں دقت ہوئی، اس لیے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ بس تم آج سے یہاں نہیں سوگی، اٹھو میرے کمرے میں چلو۔ اس نے کچھ برہمی کے عالم میں اسے کھینچ کر اٹھایا۔ امامہ ایک لفظ نہیں بول سکی، وہ اس وقت بے حد شرمندہ تھی۔ مریم نے اس کے بعد اسے اپنے کمرے میں ہی سلانا شروع کر دیا۔ راتوں کو دیر تک رونے کا وہ سلسلہ ختم ہو گیا، مگر نیند پر اس کا اب بھی کوئی اختیار نہیں تھا۔ اسے نیند بہت دیر سے آتی تھی۔ کئی بار مریم کی عدم موجودگی میں اس کی میڈیکل کی کتابیں دیکھتی اور اس کا دل بھر آتا۔ وہ جانتی تھی کہ سب کچھ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ صبح مریم اور ڈاکٹر سپ کے گھر سے چلے جانے کے بعد وہ سارا دن آنٹی کے ساتھ گزار دیتی، یا شاید وہ سارا دن ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ اسے اکیلا نہ رہنے دینے کی کوشش میں مصروف رہتی تھی، مگر ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ پتہ نہیں کن کن سوچوں میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس نے سالار کے ساتھ دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس کی ذہنی پریشانی میں اضافے کے علاوہ اس رابطے سے اسے کچھ حاصل نہیں ہونے والا تھا۔ اسے ڈاکٹر سپتیلی کے ہاں آئے ہوئے 3 ماہ ہو گئے تھے، جب ایک دن انہوں نے رات کو اسے بلایا۔ آپ کو اپنا گھر چھوڑے کچھ وقت بیت گیا ہے۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کی تلاش ابھی تک ختم تو نہیں کی ہوگی، مگر چند ماہ پہلے والی تند ہی وہ تیزی نہیں رہی ہوگی۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ اب آپ آگے کیا کرنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے مختصر تمہید کے بعد کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا میں اسٹڈیز جاری رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ اس کی بات پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر انہوں نے کہا، امامہ، آپ نے شادی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ وہ ان سے اس سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ شادی؟ کیا مطلب؟ وہ بے اختیار ہکلائی۔ آپ جن حالات سے گزر رہی ہیں ان میں سے آپ کے لیے سب سے بہترین راستہ شادی ہی ہے۔ کسی اچھی فیملی میں شادی ہو جانے سے آپ اس عدم تحفظ کا شکار نہیں رہیں گی جس کا شکار ابھی آپ ہیں۔ میں چند اچھے لڑکوں اور فیملیز کو جانتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ کی شادی کر دی جائے۔ وہ بالکل سفید چہرے کے ساتھ انہیں چپ چاپ دیکھتی رہی۔ وہ ان کے پاس آنے سے بہت پہلے اپنے لیے اسی حل کو منتخب کر چکی تھی، اور اسی ایک حل کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ سالار سکندر سے نکاح کی حماقت کر چکی تھی۔ اس وقت اگر وہ سالار سکندر سے نکاح نہ کر چکی ہوتی تو بلا ہیل و حجت ڈاکٹر سپتیلی کی بات ماننے پر تیار ہو جاتی، مگر وہ جانتی تھی کہ ان حالات میں کسی اچھی فیملی میں شادی اسے کتنی اور کن مصیبتوں سے بچا سکتی تھی۔ اس نے آج تک کبھی خود مختار زندگی نہیں گزاری تھی۔ وہ ہر چیز کے لیے اپنی فیملی کی محتاج رہی تھی، اور وہ یہ تصور کرتے ہوئے بھی خوفزدہ ہی رہتی تھی کہ آخر وہ کب اور کس طرح اپنے بلبوتے پر زندگی گزار سکے گی۔ مگر سالار سے وہ نکاح اس کے گلے کی ایسی ہڈی بن گیا تھا جسے وہ نہ نگل سکتی تھی اور نہ اگل سکتی تھی۔ نہیں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ اس کے پاس اس سوال کا جواب موجود تھا، مگر حقیقت بتانے کے لیے حوصلہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر سپتیلی اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ یہ کہ وہ ایک جھوٹی لڑکی ہے جو اب تک انہیں دھوکہ دیتے ہوئے ان کے پاس رہ رہی تھی، یا یہ کہ شاید وہ سالار سے شادی کے لیے ہی اپنے گھر سے نکلی تھی
اور باقی سب کچھ کے بارے میں جھوٹ بول رہی تھی؟ اور اگر انہوں نے حقیقت جان لینے پر اس کی مدد سے معذرت کر لی یا اسے گھر چلے جانے کا کہا، اور اگر انہوں نے اس کے والدین سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو وہ 3 ماہ سے ڈاکٹر سبطی علی کے پاس تھی۔ وہ کتنے اچھے تھے وہ بخوبی جانتی تھی، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ اور محتاط تھی کہ وہ کسی قسم کا رسک لینے پر تیار نہ تھی۔ میں پہلے اپنی تعلیم مکمل کرنا چاہتی ہوں تاکہ کسی پر بوجھ نہ بنوں، کسی پر بھی۔ شادی کر لینے کی صورت میں اگر مجھے بعد میں کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تو میں کیا کروں گی؟ اس وقت تو میرے لیے شاید تعلیم حاصل کرنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ اس نے ایک لمبی خاموشی کے بعد جیسے کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے ڈاکٹر سبطی علی سے کہا، امامہ، ہم ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود رہیں گے۔ آپ کی شادی کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میرے گھر سے آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا یا میں آپ سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ آپ میرے لیے میری چوتھی بیٹی ہیں۔ امامہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں آپ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالوں گا، جو آپ چاہیں گی وہی ہوگا، یہ صرف میری ایک تجویز تھی۔ ڈاکٹر سبطی علی نے کہا، کچھ سال گزر جانے دیں، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی، جہاں بھی آپ کہیں گے۔ اس نے ڈاکٹر سبطی علی سے کہا، مگر ابھی فوری طور پر نہیں، ابھی مجھے سالار سکندر سے جان چھڑانی ہے، اس سے طلاق لینے کا کوئی راستہ تلاش کرنا ہے۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے سوچ رہی تھی، کس شہر میں پڑھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر سبطی علی نے مزید کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ کسی بھی شہر میں، میری کوئی ترجیح نہیں ہے۔ اس نے ان سے کہا۔ وہ اپنے گھر سے آتے ہوئے اپنے سارے ڈاکومنٹس، اپنے پاس موجود زیورات اور رقم بھی لے آئی تھی۔ جب ڈاکٹر سبطی علی نے اس گفتگو کے چند دن بعد اسے بلا کر ملتان میں اس کے ایڈمیشن کے فیصلے کے بارے میں بتانے کے ساتھ اس کے ڈاکومنٹس کے بارے میں پوچھا تو وہ اس بیگ کو لے کر ان کے پاس چلی آئی۔ اس نے ڈاکومنٹس کا ایک لفافہ نکال کر انہیں دیا، پھر زیورات کا لفافہ نکال کر ان کی میز پر رکھ دیا۔ میں یہ زیورات اپنے گھر سے لائی ہوں، یہ بہت زیادہ تو نہیں ہے، مگر پھر بھی اتنے ہیں کہ میں نے بیچ کر کچھ عرصے آسانی سے اپنی تعلیم کے اخراجات اٹھا سکتی ہوں۔ نہیں، یہ زیورات بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی شادی کے کام آئیں گے۔ جہاں تک تعلیمی اخراجات کا تعلق ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ میری ذمہ داری ہیں، آپ کو اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے کرتے چونکے۔ ان کی نظر اس ٹیبل پر رکھے چھوٹے سے کھلے بیگ کے اندر تھی۔ امامہ نے ان کی نظروں کا تعاقب کیا۔ وہ بیگ میں نظر آنے والے چھوٹے سے پستول کو دیکھ رہے تھے۔ امامہ نے قدر شرمندگی کے عالم میں اس پسٹل کو بھی نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ میرا پسٹل ہے، میں یہ گھر سے لائی ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا مجھے سالار سے مدد لینی تھی، اور وہ اچھا لڑکا نہیں تھا، وہ انہیں اس کے بارے میں مزید نہیں بتا سکتی تھی۔ ڈاکٹر سبطی علی پسٹل کو اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ چلانا آتا ہے آپ کو اسے؟ امامہ نے افسردہ مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ کالج میں NCC کی ٹریننگ ہوئی تھی، میرا بھائی وسیم بھی رائفل شوٹنگ کلب میں جایا کرتا تھا، کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جاتا تھا۔ میں نے اپنے بابا سے ضد کر کے خریدا تھا، یہ گولڈ پلیٹڈ ہے۔ وہ ان کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل کو دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہہ رہی تھی، آپ کے پاس اس کا لائسنس ہے مگر وہ ساتھ لے کر نہیں آئی۔ پھر آپ اسے یہیں پر رہنے دیں، ملتان ساتھ لے کر نہ جائیں، زیورات کو لاکر میں رکھوا دیتے ہیں۔ امامہ نے سر ہلا دیا۔ وہ چند ماہ بعد ملتان اپنی سٹڈیز کے سلسلے کو ایک بار پھر جاری رکھنے کے لیے آ گئی تھی۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے سے تیسرے شہر، ایک ایسا شہر جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، مگر اس نے تو خواب میں اور بہت کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ 20 سال کی عمر میں ایک بار پھر BSc میں داخلہ لے گی؟ اس عمر میں جب لڑکیاں BSc کر چکی ہوتی ہیں، کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے میڈیکل کالج چھوڑ دے گی؟ کیا اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے والدین کے لیے کبھی اس قدر تکلیف اور شرمندگی کا باعث بنے گی؟ کیا اس نے کبھی سوچا تھا کہ وہ اسد کے بجائے کسی اور سے محبت کرے گی، یا پھر اس سے شادی کے لیے یوں پاگلوں کی طرح کوشش کرے گی؟ کیا کبھی اس نے سوچا تھا کہ ان کوششوں میں ناکامی کے بعد وہ سالار سکندر جیسے کسی لڑکے کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کر لے گی؟ اور کیا اس نے یہ سوچا تھا کہ ایک بار گھر سے نکل جانے کے بعد اسے ڈاکٹر سبطی علی کے گھرانے جیسا گھر مل سکے گا؟